فرقان حمید کے ارشاد فرمایا، سورہ انفال ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ بے شک جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ ایک فتنہ ہے۔ قرآن حمید فرقان حمید نے جو ہے وہ مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا۔ کس پوائنٹ آف ویو سے؟ ویسے نیک حلال انسان نے مال کمایا ہے اور وہ اچھے طریقے سے اس کو خرچ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ساری بات ہے اس کے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور اس کے لیے فائدہ بھی ہے۔ لیکن اگر لالچ کی غرض سے یا حرام یا مال کمایا اور اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گیا تو یقیناً وہ فتنہ ہے مال جو ہے نا انسان کے لیے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس روایت بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان ابن الآدم وادیان من مال لیبتغا من ثلاثۃ، کہ اگر ابن آدم کے پاس مال سے بھرے ہوئے دو جنگل ہو نا، مال سے بھرے ہوئے دو جنگل ہو، پھر بھی وہ تیسرے کی آرزو کرے گا۔ یہ ہے اقتدار مال کی ہوس۔ حدیث کا فرمایا اگر اس کے پاس دو جنگل ہو مال سے بھرے ہوئے، پھر بھی اس کی آرزو ہوگی مجھے تیسرا بھی مل جائے۔ یہ لالچ ہے، اور فرمایا ایسے آدمی کے لیے، ایسے آدمی کا جو پیٹ ہے قبر کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ سرکار نے فرمایا ایسے آدمی کا پیٹ بھی قبر ہی بھرتی ہے۔ اقتدار کی اور مال کی ہرس جو لالچ ہے وہ یہ ہے۔ اور پھر جو ہے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ سرکار کا فرمان ہے کہ اگر کسی بکریوں کے ریوڑ کے اندر دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائے نا، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کہ مال کی جو محبت ہے وہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ دنیا کا جو مال ہے، اس کی جو محبت ہے، یہ انسان کو کہاں تک لے کے جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ کم از کم دیکھو کہ دنیا کے اقتدار کی، مال کی ہوس جو ہے وہ اس سے بچو۔ اللہ سے مانگو تو رزق حلال مانگو، اور کوشش کرو کہ وہ جو رزق حلال ہے اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھی جگہ پہ خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ جب اصل چیز یہ ہے، اس چیز ہر بندہ جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرے، ہر چیز دیکھے۔ حضور نے فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، زندگی گزار لیتا ہے، لیکن اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں۔ ایک مال کی محبت کی کہیں سے مال آ جائے، دوسرا وہ کہتا ہے کہ میری جوانی جو ہے وہ لوٹ آئے، کہ میں جوان ہوں بوڑھا نہ ہوں۔ دوسرا وہ کہتا ہے چاہے جہاں جس عمر میں مرضی پہنچوں مجھے مال آتا رہے۔ فرمایا یہ دو چیزیں ہیں انسان کی ہمیشہ اس کے ساتھ چلتی ہے۔ اس لیے ہر شخص دیکھے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے، وہ جو مال ہے وہ رزق حلال کی تلاش میں ہے کہ نہیں ہے، وہ رب کی بارگاہ میں رزق حلال مانگتا کہ نہیں مانگتا، اور اپنا رزق جو ہے وہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرتا کہ نہیں کرتا، اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، جس کے بعد رزق ہے، وہ مال کس طریقے سے خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ اپنے مال کو اس طریقے سے جو اسلام نے کہا ہے اس طریقے کو لے کے چلتا ہے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے۔ بیوی بچوں میں خرچ کرنا صدقہ ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، ان کی ضروریات پوری کرنا۔ والدین میں خرچ کرنا جو ہے وہ صدقہ ہے، ثواب کا کام ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ثواب کا کام ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اقتدار اور مال کی ہوس سے محفوظ فرمائے، اور نیک اور جو ہے وہ حلال روزی کمانے اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔